السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام افراد سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ کرم سے رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے لوگوں نے، احباب نے فرمایا کہ ایسڈ ریفلیکس کے بارے میں۔ ایسڈ ریفلیکس سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ تیزابیت سے لے کے بدہضمی سے ہوتا ہوا فوڈ پوائزن تک چلا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو جس کو آپ نارملی ایسڈ ریفلیکس کہتے ہیں، وہ ان تین پروسیجر سے گزرتا ہوا اپنے لاجیکل اینڈ کو پہنچتا ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو نظر آتی ہے آپ کو وہ ہے تیزابیت۔ اس کا مزید اگر آپ اس کو ماڈریٹ میں جا کے دیکھیں گے تو وہ بدہضمی اور فل اینڈ فائنل ہو جائے تو پھر اس کو آپ کہتے ہیں فوڈ پوائزن۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو آپ کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں اور آپ ایمرجنسی میں پریشان ہو کے ایمبولینس بنوانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اس کو گھر بیٹھے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں جائے بغیر۔ آپ اپنے ملک میں ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں تو گزارا ہو جاتا ہے قریب سے، لیکن پاکستان کے علاوہ باہر ملکوں میں تو وہاں بہت لمبے چوڑے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جب تک پروسیجر نہیں کمپلیٹ ہوگا علاج نہیں شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لمبی چوڑی کہانیاں، اس سے بچنے کا آسان طریقہ کہ سب سے پہلے تو ان چیزوں سے بچنے کی آپ احتیاط کر لیجئے کہ آپ کو ایسا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جس کو ہو گیا، ہونا تھا، اللہ اس پر رحم کرے، آپ کو نہ ہو، آپ بچ جاؤ ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ٹھوس کے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ عادت بند کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گھر میں تو بندہ نارمل احتیاط کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، مگر جب کسی کی شادی میں جاتے ہیں، کسی کی سویم کی بریانی کھانی ہوتی ہے، کسی کا 40ویں کا قورمہ اور کسی کے جناب علی برسی کے جو مکس کھانے کو ملتے ہیں، تو وہاں بندہ صرف چکھنے میں، چونکہ ڈشز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ چکھنے میں ہی جناب علی وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غلطی ہو جاتی ہے یہ گلے پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات کہ کھانا اپنے لیول سے تھوڑا سا کم کیجئے۔ وہ پرانا دور نہیں رہا جب آپ کے اعصاب اور پٹھے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے اور آپ 6 دمبے کھا جایا کرتے تھے، 2 کلو دیسی گھی پی لیتے تھے اور 12 کلو دودھ پی جاتے تھے۔ وہ دور ختم ہو چکا، اب وہ دور نہیں ہے۔ بولو کیوں؟ بھائی اس لیے کہ اس دور میں 18 بچے ہوتے تھے، آج کل 1.5 بچہ نہیں ہو رہا انسانوں کو۔ زمانہ بدل گیا نا، زمانہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے کہ ایک تو کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اور کھانا اپنی مقدار، اپنی برداشت سے تھوڑا کم کھانا ہے۔ سانس لینے کو بھی تو اسپیس چھوڑو نا اللہ والو، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ نے کھا لیا ہوا ہو، رائٹ، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ کھانا کھاتے ہی لیٹ گئے تو پھر کیا ایسا نہ ہو کہ جنت کی حوریں گلے لگا لیں انسان کو، ٹھیک ہے۔ یہاں والی حور پر ہی گزارا کرنا ہے فی الحال، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے کہ کھانا اپنے سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا ہے، کھاتے ہی کبھی بھی نہیں لیٹنا ہے اور کبھی بھی نہیں سونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو تلی چھنی چیزیں ہیں ان سے بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز اگر بڑی مقدار میں کھا کے ہوئی ہے تو بدہضمی ہوتی ہے، یعنی کھا کے چلے نہیں یا لیٹ گئے تو تیزابیت کا دوسرا لیول کیا ہے؟ بدہضمی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بدہضمی اسٹاک کر گئی باڈی میں، جی، یعنی کہ بدہضمی یہ ہوئی کہ کافی دیر سوئی بھی رہ گئے، لیٹے، واقعی لیٹے رہ گئے، یا کوئی سکون آور دوا کھا لی تو 2 گھنٹے سو گئے، تو پھر یہی ایسیڈیٹی جو ہے، بدہضمی جو ہے، یہ جناب فوڈ پوائزننگ پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بچنے کے کچھ طریقے یہ بتا دیے، اور کچھ باتیں یہ ہیں کہ جناب علی اس کا جب آپ ہوتا کیا ہے کہ اس میں پیٹ بھی پھولتا ہے، الٹی بھی آنے کو مانگتی ہے، پیٹ سخت ڈھول پتھر کی طرح بھی ہو جاتا ہے، دل میں شدید جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، سینے میں بھی جلن ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے دل میں بھی کچھ جل رہا ہے۔ ایک تو وہ دل سے شادی سے پہلے جل رہا ہوتا ہے نا، پھر بندہ جذبات میں آ کے شادی کر لیتا ہے، وہ والا نہیں، میڈیکیٹڈ دل جل رہا ہے، ایسڈ ویلیو اس کو ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، دل اس کو برداشت نہیں کر پا رہا،
تو کہتے ہیں دل میں جلن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل کی جو بدہضمی ایسیڈیٹی ہے وہ تو آپ کے پیٹ سے رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اکثر اوقات کہتے ہیں کہ کڑوا پانی، ایسڈ تیزابی پانی حلق میں آ رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی یہ پانی حلق میں آ جائے حلق چھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام آدمی تو اس کو پھر علاج کرے کہ میڈیکیشن کرا کے اس کو مینیج کرے گا، لیکن جو تھائرائیڈ کا پیشنٹ ہوا وہ تو بہت بڑی مصیبت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو یہ سارے اس کے معاملات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کیفین ہے، جتنا بھی کولڈ ڈرنک ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی ایسڈ والی چیز پی لی تو اس سے بھی آپ کا ایسڈ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جلن بڑھ جاتی ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ ایون کہ فوڈ پوائزن ہونے کی کیفیت میں اگر آپ نے دوا کھانے کی غلطی کر لی تو کام اور بگڑ گیا۔ فوڈ پوائزن کی کیفیت میں آپ کوئی بھی کیمیکل ڈالیں گے وہ مزید جناب علی کیمیکل ایک بڑھا دے گا۔ فوڈ پوائزن کی کیفیت میں کیا کیجئے گا، پیٹ کھولنا ہے آپ نے۔ اب وہ پیٹ آپ جناب علی زیتون کے تیل سے نہیں کھولیں گے کیونکہ وہ غدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تیزابیت جو ہے آپ کی وہ جناب علی وہ بھی غدود کے ایریے میں ہو رہی ہے، حالانکہ تیزابیت چلتی ہے آپ کی ہارٹ سے، عضلاتی مسکولر ہے، مگر اس کا قیام جو ہے وہ غدود میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیسی گھی بھی نہیں پئیں گے، دیسی گھی سے بھی پیٹ نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے ارنڈ کا تیل، کیسٹر آئل، ٹھیک ہے، یا تو کیسٹر آئل سے پیٹ کھولیے، ٹھیک ہے، اور کیسٹر آئل ایک دو دفعہ پی لیا بڑا چمچ، ٹھیک ہے، تاکہ داڑھ کر کے پیٹ کھلے۔ اور اگر آپ الٹی کر سکتے ہیں تو الٹی کر لیجئے، فائدے میں رہیں گے۔ گلا خراب ہوگا الٹی کرنے سے، کوئی بات نہیں، نمک ملے پانی سے حلق کا غرارہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، تو گلا ٹھیک بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ الٹی کر سکتے ہیں تو الٹی کر لیجئے، اور موشن کی کیفیت آپ نے پیدا کرنی ہے، اس کے بعد کیسٹر آئل پی کے پہلے الٹی کر لیجئے، ہے نا۔ کوئی بھی مسواک یا ٹوتھ برش حلق میں ہلکا سا ڈال کے ٹچ کریں، ٹھیک ہے، تو الٹی آنے کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ الٹی کر لیں، فائدے میں رہیں گے، بجائے کہ ہاسپٹل میں جائیں وہاں جناب علی سکنگ پائپ منہ میں ڈالا جائے اور وہ ایسڈ نکالا جائے، لمبی کہانی، سیدھا سیدھا اردو زبان میں الٹی کریں، ٹھیک ہے، گھر میں ہی کر لیں، فائدے میں رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کیسٹر آئل پی لیا، اور کیسٹر آئل جب پی رہے ہو تو اس میں سفید چینی ملا سکتے ہیں۔ میں سفید چینی کا حمایتی نہیں ہوں، مگر یہاں اس کیس میں عرض کروں کہ اس میں سفید چینی ایز اے میڈیسن، ایز اے کیمیکل آپ یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ کھانا ہو تو آپ خربوزہ پیٹ بھر کے کھا لیں، سردہ گرما پیٹ بھر کے کھا لیں، تاکہ یہ معاملات ریپیئر ہو جائیں۔ اور گلے کا ایک دفعہ جو ہے نمک ملے پانی سے غرارہ اور کر لیجئے گا، سکون سے رہیے، اللہ گھر بیٹھے اچھا کرے گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔